بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض خواہوں کے درمیان تقسیم ترکہ کا طریقہ۔ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو بعض لوگوں پہ قرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس نے مال چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے۔ اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے قرضہ ادا کریں گے۔ اگر قرضہ ترکہ سے زیادہ ہو تو ٹھیک ہے نا، مال کم ہے اور قرضہ زیادہ ہے تو قرض خواہوں کے درمیان قرضوں کے تناسب سے ترکہ تقسیم ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ کسی ایک کو اٹھا کر پہلے دے دو، پھر تھوڑے کو جس کا تھوڑا ہو اس کو بعد میں دو، نہیں، جتنے بھی جس کا بھی قرضہ ہے اس کے تناسب سے سب کو تقسیم ہوگا۔ یہ نہیں کوئی شخص کہہ سکتا بھائی میرے زیادہ پہلے مجھے دو، یا میں نے پہلے دیا تھا سب سے پہلے میرے کو اتنے سال ہو گئے، نہیں، جو بھی قرضہ ہے اس کے تناسب سے سب اس کو ملے گا۔ اب کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ ہر قرض خواہ کو وارث، ٹھیک ہے، پہلے ہم میت کے ورثاء کو رکھ رہے تھے نا، میت کے ورثاء، شوہر فوت ہوا تو بیوی کو چھوڑا، بیوی اس کی وارث ہے تو بیوی رکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو باپ کو رکھ رہے تھے، باپ اس کا وارث ہے۔ اب وہ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، قرض خواہوں کا نام لکھیں گے، بھائی کس کس نے جو ہے میت سے قرضہ لینا ہے، کس کس نے میت کو قرضہ دیا تھا، ان کا نام لکھیں گے، ورثاء کی جگہ قرض خواہوں کے نام رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جتنا انہوں نے قرضہ لینا ہے نا اتنے پیسے لکھ دیں گے سہام کی جگہ، جیسے ہم لکھ رہے تھے اولاد کی موجودگی میں بیوی کو 1/8 نا، تو یہ 1/8 ایک جو یہ سہام ہے نا، تو اب ہم اس جگہ اس کا قرض رکھیں گے، بھائی اس نے اتنے پیسے لینے میت سے، اس لیے کہ ہر قرض خواہ کو وارث اور ان کے قرضوں کے سہام کی جگہ لکھا جائے گا، اور سارے قرضوں کو جوڑ کر مجموع الدیون کو تصحیح کی جگہ میں لکھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کا قرضہ ہے سب کا قرضہ، ہاں بھائی تمہارا کتنا قرضہ ہے، تمہارا کتنا قرضہ ہے، تمہارا کتنا قرضہ ہے، تمہارا کتنا قرضہ، سب بتا دیں گے، تو سب کو جمع کر لیں گے۔ جمع کرنے کے بعد اس کو بولتے ہیں مجموع الدیون، یعنی کل قرضہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے، مجموع الدیون کا معنی ہے کل قرضہ، ٹوٹل قرضہ، سارا قرضہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سارے قرضے کو، کل قرضے کو ہم کہاں رکھیں گے؟ مخرج مسئلہ کی جگہ کہاں رکھیں گے؟ جیسے بیوی چھوڑی ہو تو ہم 1/8 سے مسئلہ چلاتے ہیں نا، تو اب ہم کیا کریں گے، اب اس سے نہیں چلائیں گے، اب ہم کیا کریں گے، کل قرضے کو وہاں لکھ دیں گے بس۔ اب چاہے وہ 2 روپے ہو، 2 لاکھ ہو، 2 کروڑ ہو، جتنا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب 13 ہے، اب 13 تو اصول میں نہیں آتا نا، اصول 2 آتا ہے، 3 آتا ہے، 4 آتا ہے، 6 8 12 24 آتے ہیں۔ ایک بندے پہ 13 لاکھ روپے قرضہ ہے، 13 کروڑ ہے، تو ہم وہ 13 کروڑ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، تھا جناب۔ اور سارے کلیئر ہو گیا۔ پھر ترکہ اور مجموع الدیون میں نسبت دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ترکہ اور مجموع الدیون میں کیا دیکھیں گے؟ نسبت دیکھیں گے۔ اگر ترکہ اور مجموع الدیون کے درمیان کیسے نسبت دیکھیں گے بتا رہے ہیں، یعنی جو کل قرض ہے وہ اور جو مال اس نے چھوڑا ہے وہ، ان دونوں کو دیکھیں گے۔ اور ترکہ اور مجموع الدیون کے درمیان تباین کی نسبت ہے تو ہر قرض خواہ کے قرضہ کو پورے ترکے میں ضرب دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر حاصل ضرب کو پورے مجموع الدیون پر تقسیم کریں گے تو خارج قسمت ہر قرض خواہ کا ترکے سے حصہ ہوگا۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں، یہ دیکھو اجمل فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے قرضہ ادا کرنا تھا جمیل کا اور جمال کا، جمیل کے 10 روپے تھے، جمال کا 5 روپے تھے۔ اب دیکھو یہاں ورثہ کا نام نہیں آ رہے، ورثہ کے نام کی جگہ قرض خواہ کے نام آ رہے ہیں۔ ایک جمیل نے میت سے پیسے لینے، ایک جمال نے لینا، جمیل نے کتنے لینے؟ 10 روپے لینے، یہ لکھ دیا 10 روپے، ٹھیک ہے جناب۔ اور جمال نے کتنے لینے؟ 5 روپے لینے، یہ سیاحان کی جگہ لکھ دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔
اب 10 اور 5 کتنے 15 ہے، یعنی دو قرض خواہ ہیں، دونوں کے پیسے ملا کے 15 روپے قرضہ ٹوٹل میت پہ. اب اس 15 کو ہم نے کہاں لکھا؟ مخرج مسئلہ کی جگہ لکھ دیا. اچھا، اور میت نے جو مال چھوڑا وہ 13 روپے چھوڑے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اگر مال زیادہ ہو اور قرضہ کم ہو ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں، چاہے پہلے کو دو چاہے دوسرے کو دو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ آتا ہے اس صورت میں کہ قرضہ زیادہ ہے اور مال کم ہے، اس صورت میں مسئلہ آتا ہے. یعنی ایک آدمی نے 50,000 روپے قرضہ چھوڑا ہے. کتنے 50,000 روپے قرض ہے، اور وہ چھوڑ گیا 60,000 روپے، تو مال زیادہ ہوا نا، قرض کم ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب مال کم ہو نا، پھر یہ فارمولا لگائیں گے، قانون لگائیں گے. اب کیا کرنا ہم نے، یہ ہے کل قرضہ، یہ ہے کل ترکہ. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، نسبت دیکھنی ہے. نسبت کیا ہے؟ درمیان میں تباین ہے. یہ دیکھو نا، آپ نے پڑھا نہیں یہ آ رہا ہے. اگر ترکہ اور تباین میں نسبت ہے تو ہر قرض خواہ کے قرضہ کو پورے ترکے میں ضرب دیں گے. اب ہر قرض کا یہ جمیل کا کتنا قرضہ 10 روپے، ٹھیک ہے، اب 10 کو 13 میں ضرب دیں گے. ہے جی، ٹھیک ہے. تباین کی نسبت ہر قرض خواہ کے قرضہ کو پورا ترکہ میں، ترکہ ہے 13 روپے، زمین لے لینے 10 روپے، تو 10 کو آپ نے ضرب دیا 13 میں. ٹھیک ہے، تو جواب آیا 130. اب اس 130 کو آپ نے تقسیم کرنا ہے مخرج مسئلہ پر. مخرج مسئلہ کتنا 15، تو 130 کو آپ نے تقسیم کیا 15 پر، تو یہ آ گیا 8.66. یہ کس کا آ گیا؟ اس کا پیسے لے لیں گے، یعنی 13 میں سے اس کو جمیل کو دیں گے 8.66. ٹھیک ہے، یعنی پورا 10 روپہ نہیں دیں گے. یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میرا زیادہ لاؤ، پہلے مجھے دے دو 10 روپے، ٹھیک ہے، باقی ایسے تو پھر اس کو بہت کم ملیں گے دوسرے بندے کو. یہ اس کا نکل آیا کس سے؟ نسبت کے اعتبار سے. اچھا، جمیل کے 5 روپے تھے، جمیل کے 5 روپے کو ہم نے 13 میں ضرب دیا، 5 ضرب 13، تو یہ آ گیا 65 روپے. اس 65 کو تقسیم کیا ہم نے 15 پر. ٹھیک ہے جناب، یہ آ گیا 4.33، 4.33. ٹھیک ہے جناب. اب یہ 8,000 کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے، 12 روپے ہوگا نا. باقی بچا 1 روپیہ. اب 1 روپے میں سے 66 پیسے اس کو آئے اور 33 پیسے اس کو آ گئے. ٹھیک ہے جناب، آگے چلے نا. اور اگر ترکہ اور مجموع دجون کے درمیان توافق کی نسبت ہو تو ہر قرض خواہ کے قرضہ کو ترکہ کے افق میں ضرب دیں گے. ٹھیک ہے جناب، پھر حاصل ضرب کو مجموع دجون کے افق پر تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے جناب، اب یہ دیکھیں، اللہ اکبر. بات وہی ہے، یہ 10 روپے قرضہ، یہ 5 روپے قرضہ، ٹوٹل قرضہ 15 روپے. ٹھیک ہے، اور ترکہ کتنے 9 روپے. اب وہ 15 اور 9 میں نسبت کون سی ہے؟ توافق بالثلث کی. 3 جو ہے کاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، 9 کو کتنی دفعہ کاٹا؟ 3 دفعہ. یہ ہم نے اس کا وفق لکھ دیا بائیں طرف. اور 15 کو کتنی دفعہ کاٹا ہے؟ 5 دفعہ. اس کا وفق ہم نے درمیان میں لکھ دیا سائڈ میں، یہ بات. ٹھیک ہے جناب، اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ 10 ہے، 10 کو ترکے کے وفق پر ضرب دینا ہے. یہ دیکھو نا لکھا، یہ لکھا نا، یہ دیکھو. اگر ترکہ اور مجموع دیا میں توافق کی نسبت ہو، توافق نسبت ہے، ٹھیک. ہر قرض خواہ کے قرضے کو ترکے کے افق میں ضرب دیں گے. ترکہ کا افق کیا ہے؟ 3 ہے، تو 10 کو آپ نے 3 میں ضرب دیا، 30 ہو جائے گا جناب. اور پھر 30 کو آپ تقسیم کریں گے افق پر. افق کتنے؟ 5 ہے. ٹھیک ہے، 30 کو آپ نے تقسیم کیا 5 پر، تو یہ آ گیا 6. 6 آ گیا. تو خالد کو پورے 10 روپے نہیں ملیں گے، اس کو 6 روپے ملیں گے. اور اس کے 5 تھے، 5 کو 3 میں ضرب دیا، 5 تھی 15. 15 کو آپ نے تقسیم کر دیا 5 پر، 15 تقسیم 5، یہ آ گیا 3. 3 آ گیا، اس کو بھی پورا نہیں مل رہا ہے، تو 6 اور 3 9 ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا، جب یہاں ہی قرضہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو ورثہ کی طرف تو جائے گا نہیں. ٹھیک ہے نا، اس کا بھی پورا نہیں مل رہے ہیں اور اس کے بھی پورا نہیں مل رہے ہیں. جب قرض خواہ کو پورا نہیں مل رہے ہیں تو ورثہ کو کہاں سے ملیں گے؟ ورثہ کو تو اس وقت ملتے ہیں جب وہ قرضہ سارا اتر جائے تو، اور اس کے بعد مال بچے. اگر مال اتنا ہے کہ صرف قرض کا پورا ہو رہا ہے تو پھر بھی ان کو کچھ بچ ہی نہیں رہا، تو ملے گا کیا؟ آگے سمجھ میں. اور اگر ترکہ اور مجموع دیون میں تداخل کی نسبت ہو تو ہر قرض خواہ کے قرضوں کو مجموع دیون کے دخل پر تقسیم کریں گے.
ٹھیک ہے، دخل پر تقسیم کریں گے، دخل کو. اب یہ دیکھو یہ جناب قرضہ وہی ہے، 15 روپے قرضہ آ رہا بار بار، ٹھیک ہے، اور ترکہ میں فرق آ رہا، ترکہ کتنے 5 روپے، ٹھیک ہے. تو اب 5 اور اس میں نسبت دیکھی 15 میں تداخل کے نا، 5 کا 5، 5 دو 10، 5 دیا 15، تو 15 کا دخل کتنا ہے 3، یہ 3 لکھ دیا، ٹھیک ہے. اب جب 3 لکھ دیا ہے تب آپ نے کیا کیا، یہ دیکھو اگر ترکہ اور مجموع دجون میں تداخل کی نسبت ہو تو ہر قرض خواہ کے قرضوں کو مجموع دجون کے دخل پر تقسیم کریں گے. یہاں پہ کچھ نہیں کرنا، اب دخل کتنا 3 تھا، اب 10 کو ہم نے کیا کیا 3 پر تقسیم کرنا ہے، 10 تقسیم 3، تو یہ حاصل جواب آیا 3.33، ٹھیک ہے. اور اس کا جواب آ رہا ہے 1.66، ٹھیک ہے. 3 اور 1 4، 4 روپے ہو گئے، 66 پیسے 33 پیسے یہ، ٹھیک ہے جناب. نوٹ: تداخل کی ایک ہی مثال ہے، ٹھیک ہے، اس لیے دی گئی کہ تداخل میں مجموع دیون کے زیادہ ہونے کی صورت میں ہی قرض خواہوں کو ان کے قرضوں کے تناسب سے قرضوں سے ملیں گے، ٹھیک ہے. اگر تداخل کی صورت میں ترکہ زیادہ ہو، تداخل کی صورت میں ترکہ زیادہ تو یہ زیادہ ہو رہا ہے نا، قرضہ زیادہ ہو رہا ہے، اور اگر تداخل کی صورت میں ترکہ زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے، ترکہ زیادہ ہو اور قرض خواہوں کے قرضے کم ہوں تو ان کو پورے قرضے سے ترکہ مل جائے گا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا. اچھا جناب اگر چلیں، اگر ترکے میں کسر ہو، یعنی 7.5 آ رہا ہو، 7.75 آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیسے تقسیم ہوگا بتا رہے ہیں. کسر کی صورت میں لکیر، یہ لکیر لگی نا، لکیر کے اوپر مقدار کسر، یہ دیکھو یہ لکیر ہے، اس کے اوپر 1 لکھا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں مقدار کسر. یہ نیچے مخرج کسر، یہ 2 جو ہے یہ مخرج کسر ہے، یعنی کسر جو ہے اس میں سے نکلی، 2 سے نکلی ہے، 2 مخرج کسر ہے اور 1 جو ہے کسر ہے، مقدار کسر ہے، اور برابر میں سالم عدد لکھے، یہ سالم عدد ہے پورا، ٹھیک ہے. 7 صحیح 1/2، 7 صحیح یعنی یہ پورا پورا ہے، ٹھیک ہے. جو ہے کسر آ رہی اس پہ آ رہی ہے، یہ اس میں سے نکلا ہے 2 سے. اور اگر ترکے میں کسر ہو، یعنی نصف، یعنی 1/2 یا چوتھائی 1/4 یا تہائی 1/3 وغیرہ ہو، تو ترکہ اور تصحیح دونوں کو پھیلائیں گے، ٹھیک ہے نا. ترکہ بھی پھیلا دیں گے اور تصحیح بھی پھیلا دیں گے. پھیلانے کا طریقہ کیا ہے، سالم ترکے کو کسر کے مخرج میں ضرب دیں گے. اب سالم ترکہ کیا ہے، 7 ہے، 7 ہے، اور کسر کا مخرج کیا تھا 2، تو 7 کو آپ نے 2 میں ضرب دے، کیا ہو گیا 14، 14 ہو گیا. پھر آپ نے مقدار کسر میں داخل کر دی 15، یعنی سارے کو جمع کر لینا، آپ نے ایسے کریں، یہ سارے جمع ہو جائیں گے. جمع کیسے ہوں گے، 7 کو آپ جس میں مقدار کسر میں مخرج کسر میں ضرب دیں گے تو یہ 14 ہو گیا، پھر اس میں کسر ملا دیں گے 15 ہو گیا، تو یہ ترکہ پھیل گیا، ٹھیک ہے. اب پھیلانے کا طریقہ ہے کہ سالم ترکے کو کسر کے مخرج میں ضرب دیں گے، پھر حاصل ضرب میں مقدار کسر کا اضافہ کر دیں گے، تو سارا ترکہ پھیل جائے گا. اسی طرح تصحیح کو کسر کے مخرج میں ضرب دیں گے تو تصحیح پھیل جائے گی. پھر دونوں مبلغوں میں نسبت دیکھ کر جو ہے قاعدے جاری ہوں گے، ٹھیک ہے. کیا گزشتہ قاعدے جاری کریں گے، یعنی توافق کی صورت میں ہر وارث کے سہام کو ترکے کے حقوق پر ضرب دیں گے، پھر حاصل ضرب کو تصحیح کے حقوق پہ تقسیم کریں گے. یہ دیکھیں جناب، اللہ اکبر، کیا ہوا جناب، اولاد نہیں ہے، شوہر کو نصف مل گیا، ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ میں یورد والے اور باپ بھی میں، اچھا میں یورد، اچھا جب ماں جو ہے شوہر کے ساتھ آ رہی ہو، ماں جو ہے، باپ تو کیونکہ مذکر مؤنث اولاد نہیں، لہٰذا یہ تو ڈائریکٹ اسبہ ہو گیا. اگر مذکر مؤنث اولاد نہ ہو، باپ آ رہا ہو تو باپ تو اسبہ بن جائے گا. اب بات ہی رہی، باقی بات رہی ماں کی، کہ ماں جب ملا یورد والے کے ساتھ آ رہی ہو تو ملا یورد والے کو دینے کے بعد جو باقی سلوس باقی اس کو ملے گا، ٹھیک ہے. تو نصف جو ہے کس کے ساتھ آ رہا ہے، سلوس کے ساتھ آ رہا ہے نا، تو مسئلہ 6 سے چلا آیا، یہ 6 سے آ گیا. دیکھو نصف اور سلوس جمع ہے، تو مسئلہ 6 سے آ گیا، 6 کا نصف اس کو دیا تو باقی بچے 3. یہاں لکھے نہیں اس لیے کہ آپ یہ مسئلہ پہلے سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو سلوس باقی 3 بچے، تو اس کا سلوس کتنا آئے گا، 1 آئے گا، یہ 1 آ گیا سلوس سے باقی، ٹھیک ہے. تو اب وہ 3 میں سے 1 اس کو آ گیا، باقی بچے 2 باپ کو آ گئے، یہ پورے کتنے ہو گئے، 6 پورے ہو گئے، ٹھیک ہے جناب. اب کیا کرنا آپ نے، اب یہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہوگا جناب،
3 और 1 4, 4 2 6, ये पूरा हो गया। अब वो तड़का जो है ये है 7.5, कितना है 7.5 है। ठीक है, अब इसको कैसे फैलाया आपने, मैंने बता दिया फैलाने का तरीका। 7 को 2 में ज़रब दिया 14, 1 मिला दिया 15, तड़का मबसूता यानी तड़का फैलने के बाद ये 15 हो गया। ठीक, ऐसे ही आपने तस्सी को फैलाने, तस्सी कितनी 6 थी। ठीक है, 6 को आपने मखरज कसर में ज़रब देना, मखरज कसर 2 है तो 6 को आपने 2 में ज़रब दे दिया, 12 होगा। तो यहाँ तो कसर है ही नहीं ना, मिकदार कसर है, लिहाजा इस पर कुछ मिलाने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ जो है वो मखरज कसर में ज़रब खाएगा बस। 6 को 2 में ज़रब दिया, ये 12 हो गया, तो तस्सी फैल कर 12 हो गई। ठीक है, उसके बाद 12 और 15 में आपने निस्बत देखनी, तो इसमें तवाफुक बिसुलूस की निस्बत है, 3 जो है दोनों को काट रहा है, तो 12 को 4 दफा काटा है और 15 को 5 दफा काटा है। ठीक है जनाब, अब आपने क्या करना है, इसके हुक्म में ज़रब देंगे। इसको 3 मिले थे ना, 3 मिले थे, 3 को आपने 5 में ज़रब दिया, 3 पंजे 15 हो गया। फिर 15 को आपने तकसीम कर दिया 4 पर, 15 तकसीम 4। ठीक है, 3.75 75, ठीक है, ये आ गया इसको। और इसको 1 मिला था, 1 को 5 में ज़रब दिया है, 5 आ गया, 5 को फिर आपने तकसीम किया 4 पर, तो ये जवाब आ गया। इसको 2 मिले थे, 2 को 5 में ज़रब दिया 10 हो गया, 10 को आपने 4 में तकसीम किया, 10 तकसीम 4, तो ये आ गया 2.5। ठीक है जनाब, तो अब क्या हुआ, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 तो पूरा पूरा हो गया। ठीक है ना, 6 पूरा पूरा हो गया। और ये 75 पैसे है, और ये जो है 25 पैसे हैं। ठीक है ना, और ये 5 पैसे हैं। तड़का, बस तड़का 7.5 है। वही बात आ रही जो अभी हमने पढ़ी ना, वही सारी वही बात है, तफसील के साथ है। चले जनाब, इसमें क्या है, अच्छा जी वही बात आ गई। इसमें तड़का 6.25 है। ठीक है ना, ये कैसे फैला ये आपको पता चल ही गया। ठीक है, 6 को 4 में ज़रब दिया आपने, है जी, 6 को 4 में ज़रब दिया, कितना हो गया 24, 24 पे 1 मिला दिया 25 हो गया। ठीक है, और 6 को 4 में ज़रब दिया तो 24 हो गई, सारा वो इसी तरह है। अब आइए जनाब मुनास्खे की तरफ, ये मेन चीज़ आ गया, ये सब चीज़ें दोबारा पढ़ा रहे हैं आपको। मुनास्खा, ठीक है, किसे बोलते हैं, तकसीम तरका से पहले किसी वारिस के मर जाने की वजह से उसका हिस्सा उसके वरसा की तरफ मुंतकिल करना। ठीक है, मूरी सारा किसको बोलते हैं, जो सबसे पहले मरा हो। माफिलियत किसको बोलते हैं, मैयत को ऊपर से जो कुछ मिला हो, पहली मैयत से जो कुछ मिला हो। अलामत कब्र क्या है, जो कुछ मिलता है, ठीक है, उसको देने के बाद उसका हिस्सा बंद कर देते हैं। ठीक है, अलामत कब्र बना देते हैं। अल मबलग किसको बोलते हैं, आखिरी जरब को। अला हया, ये अला हया लिख के लकीर खींचते हैं, इसका माना है कि ये वो रसामी जिंदा है, बाकी फौत हो गए। ठीक है, ये सब हो गया। चलो जनाब, ये हो गया उसूल मुनास्खा। पहले मैयत अव्वल के मसले की तस्हीह गुज़श्ता कवायद की रोशनी में कर ली जाए, और मैयत अव्वल के वरसा को सहाम दे दिए जाए, समझे। यानी एक शख्स जब फौत हुआ है तो अब पहले जो है उसके वरसा का नाम लिखो, और उनको जो कुछ मिल रहा है वो लिखो। अगर कसर आ रही कसर दूर करो, अगर मसला आइला तो ओल बनाओ, रद्द है तो रद्द करो, अगर तस्हीह हो रही है तो तस्हीह करो, यानी पूरा हल कर दो। हल करने के बाद आप देखो, अब यहाँ पर पहली मैयत से किसको क्या मिला है। अब ठीक है, मिल गया। अब मिलने के बाद अब जो शख्स फौत हो रहा सबसे पहले है, तो उसको बंद कर देंगे, देने के बाद बंद कर दिया। अब दूसरी मैयत बनाएंगे, वहां लिखेंगे बतन सानी लिखेंगे, दूसरी मैयत बना के, अब इसको पहली मैयत से जो मिला था उसको हम बाएं तरफ लिखेंगे माफिल यद लिख के। ठीक है, फिर अब इसने जो वरसा छोड़े, ठीक है, उनको नाम लिखेंगे। अब इस वरसा को जो कुछ मिल रहा है उसको तस्हीह करेंगे, तकसीम कर कुरा के। ठीक है, अब अगर वो निस्बत में देखेंगे, फिर ये देखो, फिर मैयत सानी के मसले की तस्दीक की जाए, और मैयत सानी का हिस्सा जो मैयत अव्वल से मिला है उसे मैयत की लंबी लकीर के बाएं जानिब माफिलियत का निशान बनाकर लिख लिया जाए। फिर मैयत सानी की तस्दीक और माफिलियत में निस्बत देखी जाएगी। ठीक है, यानी जब आप सारा कुछ कर लोगे, अब माफिलियत और मैयत सानी का जो मखरज मसला है, ठीक है, उसमें देखेंगे, निस्बत देखेंगे। अगर तमासुल की निस्बत हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर तवाफुक की निस्बत हो तो तसी सानी के हुक्म को तसी अव्वल में ज़रब दिया जाएगा। अगर तबायुन की निस्बत हो तो कुल तसी सानी को कुल तसी अव्वल, ये अव्वल से मुराद क्या, पहली मैयत वाला। हाँ,
ضرب دیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں حاصل ضرب دونوں میتوں کے ورثاء کے حصے نکلیں گے، حصے نکالنے کے لیے میت اول کے ورثاء کے۔ اچھا اب حصے کیسے نکلیں گے؟ دونوں میتوں کے، پہلی میت کو جو کچھ ملا تھا سیام، اس کو مضروب ضرب دیتا جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تصحیح اول سے ملے ہوئے حصوں کو مضروب وفو کے تصحیح ثانی یا کل تصحیح ثانی میں ضرب دیا جائے، اور میت ثانی کے ورثاء کے تصحیح ثانی سے ملے ہوئے سیام کو، یعنی دوسری میت کو جو ہے، جو تصحیح سے ملے ہیں ان سیام کو توافق کی صورت میں معافلیت کے حکم میں ضرب، معافلیت کے حکم میں، اور تباین کی صورت میں کل معافلیت میں ضرب دیا جائے۔ کیا مطلب؟ پہلی میت کو تو مضروب سے ضرب دیں گے، اور دوسری میت کو جو سیام ملے ہیں وہ اگر توافق ہے تو معافلیت کے حکم میں ضرب دیں گے، اور اگر تباین ہو تو کل روس میں، ٹھیک ہے؟ قاعدہ یہ اصول صرف دو متنوں کے لیے اچھا۔ چلے جناب، فائدہ اگر تصحیح ثانی معافلیت میں تداخل میں نسبت ہو یا تصحیح ثانی کا عدد زیادہ ہوگا یہ معافلیت کا، پہلی صورت تصحیح ثانی کے دخل کو تصحیح اول میں ضرب دیا جائے گا، حاصل ضرب دونوں مسئلوں کی تصحیح ہوگی، اس کو تداخل و حکمت توافق کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر تصحیح ثانی اور معافلیت میں تداخل میں نسبت ہو تو دو صورت ہوگی، یا تو تصحیح ثانی کا یعنی مخرج مسئلہ کا عدد زیادہ ہوگا، یا پھر معافلیت کا۔ اگر تصحیح ثانی کا عدد یعنی مخرج مسئلہ زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پہلی صورت میں تصحیح ثانی کے دخل کو تصحیح اول میں ضرب دیا جائے گا، یعنی اگر مخرج مسئلہ دوسری دوسری میت کا وہ اگر زیادہ ہے تو پھر اس کو تصحیح اول میں ضرب دیں گے، اور حاصل ضرب دونوں سے مسئلوں کی تصحیح ہوگی، اس کو تداخل بحکم توافق کہتے ہیں۔ اس صورت میں صرف میت اول کے ورثاء کے سہام کو مضروب یعنی تصحیح ثانی کے دخل میں ضرب دیا جائے گا، اور میت ثانی کو ورثاء کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور دوسری صورت میں جب معافلیت کا عدد بڑا ہو، ٹھیک ہے، وہ تو مخرج مسئلہ بڑا تھا، اب معافلیت کا عدد بڑا ہو تو میت ثانی کے ورثاء کے سیام کو معافلیت کے دخل میں ضرب دیا جائے گا، اور بس یہ اب مسئلہ مثال سے واضح ہوگا پھر۔ اچھا جناب، یہ مناسبہ کی مثال آ رہی ہے، دیکھیں یہ دیکھیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں جناب، ٹھیک ہے؟ یہ ناصرہ فوت ہوئی، ٹھیک ہے، اس نے اپنے شوہر، ایک بیٹی اور ایک ماں کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اولاد کی موجودگی میں شوہر کو کیا، اچھا اب مناسب میں سب کا نام بھی لکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ دیکھنا کون مر رہا کون زندہ ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ شوہر ہے اس کا حامد، بیٹی نسرین ہے، اور ماں سلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ان کی نسبت لکھی، اس کا تعلق کیا ہے، یہ شوہر والا تعلق ہے، یہ بیٹی کا تعلق ہے، یہ ماں کا تعلق ہے، یہ ان کا تعلق لکھ دیا۔ اب اس کے بعد اس تعلق والے کا نام کیا ہے، یہ حامد نام ہے، یہ بیٹی کا اس کا نام کیا ہے، یہ نام لکھ دیا۔ اب اس کے بعد دیکھا کہ اولاد کی موجودگی میں شوہر کو ربع ملتا ہے، ربع لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ بیٹی جب ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، نصف لکھ دیا۔ ماں، اولاد کی موجودگی میں ماں کو سدس ملتا ہے، سدس لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے یہاں تک حل کر لیا۔ اب کیا کرنا؟ مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ اس لیے کہ پہلی قسم کا ربو جو ہے جی، اچھا سوری، یہ تو ہے کیونکہ من یرد علیہ کی دو جنس ہیں، یہ جمع ہو گئی من لا یرد علیہ کے ساتھ، تو لہٰذا اس کا مسئلہ الگ بنایا۔ اس کا مسئلہ کیسے؟ چار سے نا، چار سے بنا دیا، باقی بچے تین، باقی بچے تین۔ اچھا جناب، اس کو ہم نے رکھ دیا۔ اب یہ جو ہے اس کا مسئلہ الگ بنایا کیونکہ یہ من یرد علیہ ہے، تو نصف اور سدس جمع ہو گیا تو مسئلہ 6 سے آیا، 6 سے نصف 3 نسرین کو دے دیا، 6/3، اور 1/6 ماں کو دے دیا، 3 اور 1 4، باقی دو بچے واپس انہیں کو آئے گا، لہٰذا یہ رد ہو گیا، ہم نے 4 سے رد کر دیا، یعنی اب 6 ختم ہو گیا، ٹوٹل 4 ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا؟ اب ہم نے اس کے بعد جو باقی جو ہے اس میں اور اس مسئلے میں، من یرد علیہ کے مسئلے میں نسبت دیکھیے، کون سی نسبت ان دونوں میں؟ ہاں، تباین، تباین ہے۔ جب تباین کی نسبت ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ من یرد علیہ کے مسئلے کو من لا یرد علیہ کے مسئلے میں ضرب دیتے ہیں، 4 کو آپ نے 4 میں ضرب دیا، تو 4 کو جب 4 میں ضرب دیا تو یہ جواب آ گیا، تصحیح کتنے آ گئی؟ 16۔ اب 16 سے سب کو ملیں گے، اب کیسے ملیں گے؟ اس کو ایک ملا تھا نا، تو اس کو ضرب دیں گے من یرد علیہ کے مسئلے میں، من یرد علیہ کا مسئلہ 4 سے، تو ایک کو جب 4 میں ضرب دیا تو یہ 4 آ گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو 3 ملے تھے، اس کو اس کے باقی میں ضرب دیں گے، اللہ یرد علیہ کا جو باقی ہے اس سے ضرب دیں گے، 3 کو جب 3 میں ضرب دیا یہ 9 آ گیا، ایک کو 3 میں ضرب دیا تو یہ 1 آ گیا۔ اب یہ 3/16، 9/16 اور 4/16، یہ ہو گئی پوری تصحیح 16 ہو گئی،
ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ اب اس کے بعد اب مناسخے کا عمل شروع ہوگا. یہ تو ہم نے پہلی میت کے حصے بانٹ دیا، سب کچھ کر دیا. اب یہاں سے مناسخے کا عمل شروع ہو رہا ہے. کیسے؟ اب کون فوت ہوا ہے؟ دیکھتے جناب دوسری میت میں دیکھتے ہیں کون فوت ہوا ہے. حامد فوت ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کیا؟ یہ حامد فوت ہو گیا. حامد کو یہ ہم نے اس کی قبر بنا دی. اس کو بولتے ہیں علامت قبر. کیا بولتے ہیں؟ یہ علامت قبر ہے. اس کو 4 ملا تھا پہلی میت سے، ناصرہ سے. اب کیا ہوا؟ اب ہم نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا مف، یعنی مافلیت کا مخفف ہے. اس کو پہلی میت سے جو ملا وہ 4 ہے. اب حامد فوت ہوا تو حامد نے اپنے ورثہ میں کن کن کو چھوڑا جناب؟ یہ اپنی زوجہ، باپ اور ماں کو چھوڑا ہے. ٹھیک ہے جناب. وہی بات آ گئی کہ باپ اولاد نہیں، لہذا باپ تو اسبا ہو گیا. ماں شروع سے باقی ملے گا، اس لیے کہ یہ من یرد والے اور یہ ملا یرد والے، تو اس کا مسئلہ الگ بنا دیا. تو ربو سے مسئلہ اس کا ہے، اس لیے کہ اولاد نہیں ہے، بیوی کو ربو ملتا ہے. اس کو 4 دیا، باقی بچے 3. اور جناب اب جو 3 باقی بچے، 3 کا ثلث آ گیا ماں کو 1، باقی بچے 2 باپ کو آ گیا. ٹھیک ہے جناب. اب ہوا کیا؟ اب یہ ہوا، یہ اتنا کرنے کے بعد اب ہم اس یہ جو ہے مخرج مسئلہ 4 اور مافلیت میں نسبت دیکھی. مافلیت 4 ہے اور مخرج مسئلہ بھی 4 ہے. اس کو بول رہے ہیں تصحیح، بول رہے ہیں بار بار، یہ تصحیح. بطن ثانی کی تصحیح 4 ہے اور مافلیت بھی 4 ہے. دونوں میں نسبت تماثل ہے، لہذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جناب. آگے چلیں. آگے اس کے بعد نسرین فوت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. نسرین کو دیکھو 9 ملا تھا اوپر سے پہلی میت سے، وہ ہم نے یہاں لکھ دیا. اور نسرین کے بھروسہ میں کون ہے؟ یہ اس کے بھروسہ ہے. ٹھیک ہے جناب. سدس جو ہے کیا ہوا؟ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اولاد کے موجود ماں کو سدس ملتا. مخرج مسئلہ 6 سے بنایا، 1 اس کو دے دیا. باقی جو ہے اولاد میں تقسیم ہوں گے تو کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. تو ایک بیٹے کو 2 ملتے ہیں، 2 2 4 4 اور 1 5 ہو گیا. یہ پورا پورا تقسیم ہو گیا. ٹھیک ہے جناب. کوئی کسر وغیرہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. اب ہوا کیا ہے؟ اب جو ہے 6 اور 9 میں نسبت دیکھی. یہ پورا تقسیم کرنے کے بعد مخرج مسئلہ اور معافلیت میں نسبت دیکھنی ہے ہر میت کے اندر، مناسخے کے اندر. پورا تصحیح کرنے کے بعد پھر نسبت دیکھتے ہیں. لہذا نسبت دیکھی 6 اور 9 میں نسبت توافق بالثلث کی ہے. اس کا افق 3 ہے اور اس کا افق 2 ہے. ٹھیک ہے جناب. اب کیا کیا آپ نے؟ جب توافق بالثلث کی نسبت ہو تو پھر مخرج مسئلہ کے افق کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے. اصل مسئلہ کیا تھا اوپر بطن اول میں؟ یہ آ گیا تصحیح 16 تھی نا، تو 2 کو 16 میں ضرب دیا آپ نے. 2 کو 16 میں ضرب دیا تو جواب آیا 32. ٹھیک ہے نا. یہ تصحیح تو اس کی ہے نا. اب ہمارا آخری تصحیح 16 ہے نا، تو اب 2 کو ضرب دیا 16 میں تو حاصل سے 32 آ گیا جناب. ٹھیک ہے جناب. اب 32 سے دیا ہم نے کس کو؟ یہ تو فوت ہو گیا، یہ بھی فوت ہو گئی، یہ ایک بچا ہے. تو اس کو کتنے ملے تھے؟ 3 ملے تھے. 3 کو ہم نے ضرب دیا کس میں؟ 2 میں. بضروب 2 ہے نا. 3 کو جب آپ نے 2 میں ضرب دیا تو کیا جواب آیا؟ 6. یہ 6 آ گیا، 6/32. ٹھیک ہو گیا. پہلی میت کو یہ ملا اور دوسری میت کو ان کو 1 ملا تھا. 1 کو 2 میں ضرب دیا 2 آ گیا. اس کو 2 کو 2 میں ضرب دیا 4 ہے اور یہ 2 آ گیا. ٹھیک ہے جناب. آگے چلیں. اور تیسری میت والے کو جو ہے اس کے افق میں ضرب دیں گے، معافلیت کے افق میں. کیسے؟ اس کو 1 ملا تھا، 1 کو 3 میں ضرب دیا 3 آ گیا. ٹھیک ہے. اس کو 2 ملا تھا، 2 کو 3 میں ضرب دیا 6 آ گیا. یہ بھی ایسے آ گیا 3. ٹھیک ہے جناب. اب ان سب کو جمع کیا تو وہ 32 بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ نانی فوت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کو کتنا ملا؟ 3 یہاں سے ملا ہے 89 سے، اور اس کو سلما کو کہاں سے ملا ہے؟ اور اوپر سے ملا ہے. اوپر کتنا ملا ہے اس کو؟ اوپر 6 ملا ہے. 6 اور 3 کو جمع کر کے پھر لکھیں گے اس کا معافلیت. یہ آ جائے گی تیسری میت. چوتھی میت آ جائے گی، سوری، یہ چوتھی میت آ گئی. دیکھو پہلے اس کو 6 ملا تھا بیٹی سے، 3 ملا 89 سے. 6 میں 3 جمع کر دے 9 ہو گئی. یہ معافلیت. یہ اس کے ورثہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے ورثہ کہ اب جو ہے اولاد وغیرہ نہیں، لہذا شوہر کو نصف ملا. مخرج مسئلہ 2 سے چلایا. 2 سے چلانے کے بعد جو 1 ان کو دے دیا، باقی 1 بچا ان دونوں بھائیوں میں آیا. اب 1 جو ہے کسر آ رہی تھی، دونوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، تو 1 اور 2 میں نسبت دیکھی کون سی ہے؟ تباین کی ہے. کل روز 2 کو ضرب دیا اصل مسئلے میں. یہ دیکھو 2 ضرب 2 تصحیح 4 آ گئی. اب 4 کا نصف کتنا ہوگا؟ 2 اس کو آ گیا. اب باقی 2 جو اس کو آ گیا. 1 کو 2 میں ضرب دیا 2، تو یہ کیا ہوگا؟ 1 1 ان کو آ جائے گا. ٹھیک ہے جناب. اب تصحیح ہمارے پاس 4 ہے اور نسبت جو ہے ہمارے پاس یہ معافلیت 9. 9 اور 4 میں نسبت تباین کی ہے.
تباین کی ہے تو آپ کیا کریں گے، کل تسی 4 کو آخری تسی میں ضرب دیں گے، آخری حاصل ضرب میں ضرب دیں گے. یہ آگے جناب 4 کو جب آپ نے کس میں ضرب دیا، 32 میں، 32 ہے نا آخری تسی، تو 4 کو 32 میں ضرب دیا، یہ آ گیا 128 آ گیا. اب 128 پہلی میت میں تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب فوت ہو گئے. دوسری میت والوں کو ملے گا. مضروب کیا ہمارے پاس، یہ دیکھ لیں، مضروب ہمارے پاس کیا ہے جناب، 4، ٹھیک ہے نا، یہ مضروب آخری والا. تو اب دوسری میت کو ہم ضرب دیں گے کیسے، اس کو 2 ملے تھے، 2 کو 4 میں ضرب دیا، 8 آیا، یہ 16 آیا، یہ 8 آ گیا، ٹھیک ہے جناب. اچھا تیسری میت میں کیا ہے، یہ تو فوت ہو گئی، اس کو کچھ نہیں ملا. 6 کو اس میں 4 میں ضرب دیا تو یہ جواب آیا، یہ جواب آیا، اور یہ جواب آ گیا. 3 کو 4 میں ضرب دیا، 12. ان سب کو جمع کریں گے تو وہ پھر بن جائے گا 128 بن جائے گا. اب اس کے بعد کیا کیا آپ نے، اور اس کو جو ہے، اس کو آخری میت کو جو ہے اس کے معافلیت کے اس میں ضرب دیں گے 9 میں، تباین ہے نا، تباین ہے پھر اس میں. تو اس کو 2 ملے تھے، 2 کو جب آپ نے ضرب دیا کس میں، 9 میں، تو 18 آ گیا، یہ 9 آ گیا، یہ 9 آ گیا، یہ سارے ملا کے 128 بن جائیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ المبلغ لکھا بتا رہے، یہ آخری حاصل ضرب ہے. اگر اللہ حیا لکھ کے لمبی لکیر کھینچی، جتنے بھی زندہ ہیں ان کے نام لکھیں. اب وہ دیکھا اوپر سے، یہ فہمیدہ کو کتنا ملا، فہمیدہ کا نام تلاش کیا، فہمیدہ کہاں پر آ رہی ہے، آپ دیکھیں فہمیدہ کہاں پر آ رہی ہے، پہلی میت میں دیکھیں، پہلی میت میں تو فہمیدہ نہیں ہے. پھر آپ نے دوسری میت میں دیکھا، دوسری میت میں فہمیدہ، اس کو کتنے ملا، آخر میں کتنے، 8 ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے آپ نے کیا کیا، یہ 8 لکھ دیے. اس طرح سب کا نام دیکھ کے کر دیا، پھر اس کو آپ نے جمع کیا تو بن جائے گا. یہ آپ کا مناسبہ ہو گیا، ٹھیک. دعا کرتے ہیں، اس کے بعد 1-2 بات کرنی پڑے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک بڑا قبول فرما، اور استاد محترم فی مفتی صاحب کے درجات و بلندی عطا فرما. تمام ساتھیوں نے جو پڑھا ہے اللہ پاک ان کے جو محرومین ہیں، ان کے اساتذہ مشائخ، ان سب کے لیے پیش کرتے قبول فرما، سب کو بہتر صلہ عطا فرما، اس علم کی برکتوں کا ظہور فرما، اخلاص کی نعمت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.